بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو نماز کے متعلق ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز ہمارے دین کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ نماز کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے۔ ان حدیث سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نماز دین کا ستون ہے، تو ستون ایک عمارت کا ایسا لازم مظلوم ایک ایسی چیز ہوتی ہے ستون، کہ اگر ستون کو بے عمارت میں سے نکال دیا جائے تو عمارت درام کر کے گر جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں ہم میں سے 80% لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ میں آج اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ دونوں غلطیاں ایسی ہیں کہ ان مقامات پہ ہمیں وہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ واجب ہے، اور اگر واجب پورا نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جب ہم نماز میں رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھ کے پھر ہم قیام کرتے ہیں اور سجدہ میں جاتے ہیں، اس حالت کو کوما کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے میں سے 80% لوگ فوراً ہی ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے قیام نہیں ہوتا۔ اس کی میں آپ کو ایک مسنون دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم وہ دعا پڑھ لیں تو ہمارا قیام ہو جائے گا۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، تو ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کا وہاں پہ اضافہ کریں، اور پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوما کی حالت میں ہمارا قیام بھی ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھتے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی قیام کرنا ضروری ہے۔ اس میں فوراً ہمیں واپس دوبارہ سجدے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ قیام کریں، کچھ دیر قیام کریں۔ اگر یہ دعا پڑھ لیں تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ اور دونوں سجدے کے درمیان اگر ہم یہ دعا کو پڑھ لیں گے تو ہم دونوں مقامات پہ قیام کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور ہماری نماز جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی ضعف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔